السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج ہم نے جو ہے الدرس الثانی با، اس کو آج ہم نے دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں، یغفر تو معاف کر دی جائے گا، لہم ان کے لیے، ما جو قد تحقیق سلفہ پہلے گزر گیا، جو ہو چکا پہلے، وَإِنْ اور اگر یعودوا وہ دوبارہ کریں گے، فقد پس تحقیق مضت گزر چکی ہے، سنت الاولین سنت طریقہ اولین، اللہ تعالیٰ کا پہلے لوگوں میں بھی یہی طریقہ کار جو گزر چکا ہے وہی اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے اوپر جو ہے وہ روا رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور پھر اگر وہی حرکات کرنے لگیں تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ کار جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، کنہیں؟ کفار کو، حتیٰ یہاں تک، لا نہ تکونا رہے، فتنۃ فتنہ، ویکون الدین اور ہو جائے دین، کلہ تمام کا تمام، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا فَإِن پس اگر انتہوا اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پھر بے شک اللہ تعالیٰ، بما اس کے اوپر جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، بصیر اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ جو فتنہ ہے وہ باقی نہ رہے اور دین تمام کا تمام اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں، پھر بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کر رہے ہیں کافر، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ قاتلو قتل جو ہے وہ قاتلو کا مطلب ہوتا ہے ایک قتل کرنا، مارنا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے جنگ و جدال، یعنی کہ لڑائی جھگڑا، یعنی کہ جسے جہاد بھی کہا جاتا ہے۔ وَإِنْ اور اگر تولو اور اگر وہ اور تولو اور روگردانی کریں، فَعْلَمُوا پھر جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم مولا حمایتی ہے تمہارا، نعم المولا بہت ہی بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ ساتھی ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھا جو ہے وہ مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر روگردانی کرو تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ وَعْلَمُوا اور جان لو، انما بے شک جو غنیم تم جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت ملے، من سے شیئن کچھ بھی کسی بھی چیز سے، فَأَنَّ پھر بے شک، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس میں سے پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کے لیے، ولی اور واسطے، ذِل قربا اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور ابن سبیل یعنی کہ مسافروں کے لیے اس کے اندر حصہ ہے۔ ان اگر کن تم ہو تم آمن تم ایمان رکھتے، باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، وما اور اس کے اوپر جو انزلنا ہم نے نازل کیا، علی اوپر، عبدنا اپنے بندے کے اوپر، یوم الفرقان یوم دن فرقان، یوم الفرقان یعنی کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن، اور وہ کون سا دن ہے؟ جنگ بدر کے دن کو جو ہے یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ یوم جس دن تقل جس دن مل گئی، جمعانی دو جماعتیں، جس دن سامنا ہوا دو جماعتوں کا، یعنی کہ کفار اور مومنین کی جماعتوں کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کلی ہر ایک شیء چیز پہ، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جان رکھو کہ جو تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ، اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اور اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر، جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ جب انتم تھے تم، بالعدوتی دور، یعنی جس دن تم تھے قریب کے ناکے پر، دنیا کے، وہم اور وہ، بالعدوتی اور وہ کیا تھے، اور وہ کنارے پر تھے، قصویٰ دور کے، والرکب اور جو سواری تھی، اسفلا نیچے تھی، منکم تم سے، اور جو سوار تھے یعنی کہ گھڑ سوار جو تھے وہ تم سے نیچے تھے، یا پھر اس کو رکبی
اسے سواری بھی کہتے ہیں، ویسے قافلے کے لیے بھی جو ہے رکب وہ اس لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَلَوْ اور اگر تواعدتم اور اگر تم وعدہ کر لیتے، لاختلفتم تو تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، فی المیعاد یعنی کہ اس مقررہ وقت کے اوپر تقدیم و تاخیر ہو جاتی۔ ولیکن اور لیکن لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ امرن کام کانا جو کہ ہے مفعولا ہو کر رہنے والا، لی تاکہ یہلکا تاکہ ہلاک کرے آپ کو، من جو ہلاکا جسے بھی ہلاک کرے، عن اوپر بیناتین بینہ یعنی کہ دلیل کے اوپر اللہ تعالیٰ یعنی کہ بصیرت کے اوپر جو ہے اسے ہلاک کرے، ویحیا اور جسے بھی زندہ چھوڑے جیتا رکھے، من جس کو بھی حیا زندگی دے، عن اوپر بیناتین کس کے اوپر بصیرت کے اوپر، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَسَمِيعٌ البتہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی حق جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ یہ تمام کی تمام آیات جو ہیں جنگ بدر کے بارے میں ہے۔ اسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بھی کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دین نازل فرما دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آ گئے، تو اس لیے حق اور باطل جو ہے وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا۔ اب جو بھی یہاں پہ جس نے بھی جنگ کی، ایک جماعت حق پر تھی اور دوسری جو ہے وہ باطل یعنی کہ غلط رستے پہ تھی، حق پر مومن تھے اور جو باطل تھے وہ کفار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا تاکہ جو مرے وہ حق دیکھ کر، یعنی کہ جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطانی راہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ہیں۔ اذ جب یریکہم اللہ جب دکھایا ان کو اللہ نے، فی میں منامی کا آپ کے خواب میں، قلیلاً قلیل کم، ولو اور اگر اراکہم اگر وہ دکھاتا آپ کو انہیں، کثیراً زیادہ، لفشلتم البتہ تم کیا ہو جاتے، بزدل ہو جاتے، یا تم دل تھوڑا کر جاتے، یا پھر کیا ہو جاتا جھگڑنے یعنی کہ تمہارے جو ہمت ہے وہ پست ہو جاتی، ولا تنازعتم اور البتہ تم جھگڑے میں پڑ جاتے، فی الامر اس حکم میں یعنی کہ اس فیصلے میں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، سلم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، انہو بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذات صدور بذات صدور دلوں کے باتوں کو، دلوں کے رازوں کو، سینوں کے رازوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کس چیز میں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور نعمت جو ہے اپنی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے غزوہ بدر کے دن جو ہے مومنوں کو خواب میں دکھایا کہ کافروں کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ مومنوں کے دلوں میں حوصلہ بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کفار کم ہیں، تو ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے جو ہے ان کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں انہیں تمہاری خواب میں کثیر کر کے دکھا دیتا تو تم کیا ہو جاتے، تمہارا جو اقبال وہ جاتا رہتا اور تم بزدل ہو جاتے اور آپس میں جھگڑنا شروع ہو جاتے، اور تم جو ہے وہ جو کام یعنی کہ جو جنگ ہے اس میں جو ہے وہ بزدل ہو جاتے اور تمہاری ہمت پست ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفار کی تعداد مسلمانوں کو جو خواب میں کم کر کے دکھائی۔ وَإِذْ اور جب یُریکُمُوہُم اور جب تمہیں دکھایا انہیں، وَإِذْ اور جب یُریکُمُوہُم اور کیا ہوا، اور جس وقت جو ہے تم لوگ آپس میں سامنے آئے، کس طرح سے، اِذْ جب تقیتم جب تم ملے، فی میں اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً کم کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ اور جب یُریکُمُوہُم
وہ دیکھتے تھے تمہیں کون کفار، اذ جب لقی اذ التقیتم جب تم ملے فی میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے انہیں دکھایا تمہیں جب تم لوگ ان سے ملے فی میں اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلم کم کر کے، وَيُقَلِّلُكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی دکھایا ان کی فی میں اعینہم ان کی آنکھوں میں کم کر کے، وَيُقَلِّلُكُمْ اور اس نے قلیل کر کے دکھایا فی میں اعینہم ان کی آنکھوں میں، کن کی آنکھوں میں؟ کفار کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ قضا یعنی کہ وہ کام کر دے، امرن جو کام ہے، جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، جو کانا ہے مفعولہ ہو کر رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اس کو کر ڈالے۔ اب یہاں پہ دوہری پالیسی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اختیار کی، مومنوں کی آنکھوں میں کفار کو کم کر کے دکھایا اور کفار کی آنکھوں میں مومنوں کو کم کر کے دکھایا۔ اب چیز ایک ہی دکھائی لیکن اس کے رزلٹ دو الگ الگ تھے۔ جب مومنوں کو جو ہے کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، اس سے کیا ہوا کہ مومنوں کا حوصلہ جو ہے بلند ہوا، انہوں نے کہا کہ بہت کم تعداد میں ہے، ہم ان کو جو ہے وہ ہرا دیں گے، اس سے جو ہے مومنوں کی مدد ہوئی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفار کو جو ہے کفار کی نگاہ میں مومنوں کو کم کر کے دکھایا، اس سے کیا ہوا کہ مومن جو کفار تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی کم ہے، ہم تو ان کو ایسے چٹکی میں جو ہے وہ اڑا دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی کہ انہیں جو ہے وہ یہ دکھایا کہ یہ جو مومن ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرح سے انہوں نے زیادہ تیاری نہیں کی اور وہ اسی زعم اور اسی گھمنڈ میں رہے کہ مسلمان تو بہت کم تعداد میں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا اگر وہ آگے، تو اس سے کیا ہوا کہ انہیں جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ وہ اس طرح سے جب لڑنے کے لیے آئے تو مومنوں نے جو ہے انہیں جو ہے بے دریغ جو ہے وہ قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے ان کی قوت کو بھی ختم کیا۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع الامور تمام کے تمام کام جو ہیں وہ لٹائے جاتے ہیں، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اس سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک تیر سے دو شکار کیے، مومنوں کو بھی جو ہے کفار کم کر کے دکھائے اور کفار کو بھی مومن کم کر کے دکھائے، لیکن دونوں کے رزلٹ الگ الگ تھے۔ رزلٹ کا جو ہے انحصار کس چیز پر تھا؟ ان کے ایمان کے اوپر تھا۔ جن کا ایمان اللہ کے اوپر تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں فتح نصیب کی، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز دکھائی دونوں کو خواب میں، لیکن کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا اور ناکامی سے دوچار کیا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔